اللہ رب العزت نے یہ جو مدارس اور مساجد قائم فرمائے اور ان مدارس اور مساجد میں اللہ رب العزت نے پھر قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو جمع فرمایا، میرے محترم بھائیوں یہ رب تعالیٰ کا بڑا فضل اور کرم ہے اس پر۔ ایک بات آپ یاد رکھیں، ایک انتخاب میرا ہے، اس میں غلطی ہو سکتی ہے، ایک چناؤ آپ کا ہے، اس میں غلطی ہو سکتی ہے، ایک چناؤ کسی بڑے ہوشیار اور عقل مند آدمی کا ہے، اس میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، اگر رب تعالیٰ انتخاب فرمائے، اگر خالق کائنات چناؤ فرمائے، اس میں کسی قسم کی غلطی نہیں ہو سکتی۔ رب تعالیٰ کا اپنے کلام میں فرمان ہے ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے کتاب کے لیے ان لوگوں کو چنتا ہوں، اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے ان لوگوں کا انتخاب کرتا ہوں، اللہ کہتے ہیں جن کو میں پسند کرتا ہوں۔ تو مجھے بتلائیں، حبیب اللہ کے انتخاب میں غلطی ہو سکتی ہے، کسی عالم کے انتخاب میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جب اللہ رب العزت انتخاب کرنے پر آئے تو پھر وہ تو حکیم ذات ہے، وہ تو قادر اور مقتدر ذات ہے، اس نے تو تمام کائنات کو بنایا، اس کو پتہ ہے میرے کتاب کے لیے مناسب کون ہے، میرے قرآن کی حفاظت کے لیے مناسب کون ہے۔ جب اللہ انتخاب کرتا ہے، اب میں آپ سے اگلی بات پوچھنا چاہتا ہوں، جب رب تعالیٰ نے انتخاب فرمایا، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، ساری دنیا مخالف ہو جائے کہ قرآن والوں کو ہم ختم کر دیں، آپ بتلائیں ختم کر سکتے ہیں؟ کیوں؟ یہ ٹکراؤ ان کا اللہ کے ساتھ ہے، یہ ٹکراؤ ان کا کتاب اللہ کے ساتھ ہے۔ تو جس کا ٹکراؤ اللہ کے ساتھ آ جائے، جس کا ٹکراؤ کتاب اللہ کے ساتھ آ جائے، پھر اللہ کی چاہت آپ کو پتہ ہے، نمرود آیا انبیاء کے مقابلے میں، اللہ کے چاہنے والوں کے مقابلے میں، آج کوئی بھی کسی قسم کا غیر مسلم اپنے بیٹے کا نام کافر رکھنے کے لیے تیار، نمرود رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ پوری دنیا کا بادشاہ تھا، ساری دنیا کی طاقتیں، ساری دنیا کی سب کچھ اس کے پاس موجود تھا، لیکن جب اللہ کے چاہنے والے، اللہ کے پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں اللہ نے نیست و نابود کر دیا۔ فرعون کے پاس تمام جہان کی طاقتیں موجود تھی، قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے، اللہ رب العزت اپنے کلام مقدس میں اس کے بارے میں کہتا ہے وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، بڑا طاقتور آدمی تھا اور اس کی بطش اور اس کا پکڑ اور اس کی سزا بڑی سخت تھی، لیکن جب اللہ کے ایک اللہ کے محبوب پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا، بتلاؤ آج کوئی بھی بنی اسرائیلی بھی آج فرعون کا نام اپنے بیٹے پر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایسا اللہ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ میرے محترم بھائیوں، تو جب اللہ کسی کو چاہتا ہے، جب اللہ کسی کو عزت دینا چاہتا ہے، یاد رکھنا پھر سارا جہان اکٹھے ہو جائے کہ میں قاری شفیق ہزاروی صاحب کو گرا دوں، نہیں گرا سکتا۔ کوئی کہے کہ قرآن اور مدارس کو ہم آگے پیچھے کر دیں گے، نہیں کر سکتے ہیں، کیوں؟ سن لو، حبیب اللہ کوئی دعا دے پتہ نہیں قبول ہو جائے یا نہ ہو جائے، سواتی صاحب کوئی دعا دے پتہ نہیں قبول ہو جائے یا نہ ہو جائے، آوان صاحب کوئی دعا دے قبول ہو جائے یا نہ ہو جائے، عبد الرحمن مدنی کوئی دعا دے قبول ہو جائے یا نہ ہو جائے، لیکن اگر میرے اور آپ کے پیغمبر امام الانبیاء خاتم النبیین سب کہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا دے، قبولیت میں کوئی شک ہے؟ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، قبولیت میں کوئی شک ہے؟ میرا ایمان اور عقیدہ ہے آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، سورج بے نور ہو سکتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟
والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ کہتا ہے میرا نبی جو بولتا ہے میری چاہت سے بولتا ہے. جب میرا نبی بولتا ہے اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا. تو مجھے بتلائیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن والوں کو دعا دے، اگر نبی علیہ الصلاۃ والسلام حدیث کے پڑھنے پڑھانے والوں کو دعا دے، کوئی ان کو خراب کر سکتا ہے؟ سن لو حدیث پاک بخاری شریف میں موجود ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے. آپ نے فرمایا نظر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها وادها کما سمعها. آپ نے فرمایا اللہ جو قرآن کی خدمت کرنے والے ہیں، یا اللہ جو قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے ہیں، یا اللہ جو حدیث کے پڑھنے پڑھانے والے ہیں، یا اللہ ان کو تر و تازہ رکھنا، ان کو مرجانا نہیں، ان کو ختم نہ کرنا.